يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیوں اور بہنیں اور معصوم بچوں، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا تسلسل بھی سورہ بقرہ ہی سے چل رہا ہے. تیسرے پارے کے اندر مکمل 17 رکوع ہیں اور 125 آیات پر یہ مشتمل پارہ ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 125 آیات اور 17 رکوع پر مشتمل اس مکمل پارے کا مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا بہت مشکل ہے. باوجود اس کے انشاءاللہ چند نکات کی روشنی میں قرآن کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں. سورہ بقرہ کا تسلسل چل رہا ہے. سورہ بقرہ کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کے اس پارے کی شروعات جو ہو رہی ہے اس میں جو نکات ہیں پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2-4 چیزوں پر گفتگو کروں گا. سب سے پہلی بات ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے دعوت کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہیں اور ان کی دعوت یکساں ہے، لیکن ان کا مقام کسی کی عظمت اور کسی کی فضیلت الگ الگ اعتبار سے الگ الگ ناحیوں سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ اس پہلی آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. نمبر 2، ہر قوم میں نبی کے بعد اختلاف کا شکار ہوتی رہی. جب بھی کوئی نبی آ جاتا اس کی تعلیمات ہو جاتی اور اس نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان تک اس قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے اختلاف کر بیٹھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو انہی کے اختلاف کے اندر مبتلا کر کے چھوڑ دیتا ہے. نمبر 3، انفاق کی اہمیت، خصوصاً انفاق اور آخرت کا تذکرہ یہاں ذکر کیا گیا آیت نمبر 254 کے اندر. اس کے بعد آیت الکرسی کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد 6 نمبر پر دین اسلام میں دخول اسلام کے لیے جبر نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، کوئی اگر داخل نہیں ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے یعنی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور کفار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برعکس ہے، یعنی کافر جو ہے اپنے مشرکین کو اپنے معبودان باطلہ کو جو ہے اپنا ولی یعنی دوست بنا لیتے ہیں اور ان کے وہ دوست جو ہے انہیں گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے تو ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ چلا اس کا ذکر ہے کہ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا
کروایا اور اللہ کے تعارف کروانے میں حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. تو نمرود نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کا قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی موت اور حیات کا مالک ہوں، ایک کو میں نے قتل کر دیا اور ایک کو میں نے زندگی بخش دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے. تو اگر تیرے پاس اتنی طاقت ہے جو تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر. تو وہ ہکا بھکا رہ گیا اور کافر جو ہے ہمیشہ ہکے بھکے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جو واقعہ ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے، لیکن بعض مفسرین جو ہے بغیر نام کے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بستی سے گزر ہو رہا تھا اور وہ بستی جو ہے بالکل مری پڑی ہوئی تھی. اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیلی ذکر کروں گا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کا واقعہ ہے، موت اور حیات کا فلسفہ، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے گویا کہ جیسے زمین کے اندر ایک کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے، ایک بیج کے ذریعے ایک دانے کے ذریعے اس کے کئی کوشے نکلتے ہیں، تو اس طرح اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی. اور انفاق کا بڑا تفصیلی ذکر یہاں کیا گیا، یعنی صدقات اور خیرات کے آداب بتائے گئے. صدقات کب کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کرنا چاہیے، احسان کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے. انفاق کرنے کے بعد اگر ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نکل جاتا ہے جس کو ہم خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یا جس کا ہم تعاون کرتے ہیں، ہماری طرف سے اگر کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچ جاتی ہے، احسان مندی کا اظہار ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے تمام کے تمام صدقات اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو انفاق کے آداب کے لیے مختلف پہلوؤں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نہیں بلکہ کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا. تقریباً 161 سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے 261 سے لے کر 273 تک گویا انفاق کے بارے میں باتیں بتائی گئی کہ کیسے کرنا چاہیے، اور ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمارے انفاق کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ قول معروف، یعنی اگر آپ کے پاس سامنے والے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس کے لیے بہتر سے بہتر ایک لفظ بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے اور درجات جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے اور رب کی مغفرت اور رب کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو لوگ بھی رب کی رضامندی کے لیے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑے فائدے دنیا اور آخرت میں بتائے گئے. اور انفاق کرنے کے اندر اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ صدقات اور خیرات کرنے سے تمہارے مال و دولت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر زیادتی ہوگی اور خیر و برکت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق یعنی صدقات اور خیرات کرنے کا ایک اور حکم دیا گیا. سفید جو گھرانے ہوتے ہیں جو گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بڑے خوشحال ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ بڑی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے بغیر کسی محسوس ہوئے کہ ان تک مال اور دولت کو پہنچانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جو لوگ مانگ رہے ہیں مانگنے والوں پر ان کو ترجیح دینے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد جو سب سے بری جو چیز ہے سود کا ذکر کیا گیا ہے کہ سود جو ہے یہ ہر حال میں حرام ہے اور تجارت جو ہے ہر حال میں نفع بخش ہے. تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز ہے اور سود جو ہے حرام کردہ ہے. دونوں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں اور سود سے باز آنے کا حکم دیا گیا. اس کی بات کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جو سود سے باز آنا نہیں چاہتے ہیں تو گویا وہ تیار ہو جائیں
کس چیز کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے. دنیا کے اندر بھی تباہی ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہی ہے. گویا سود جو ہے ایک ایسی بری لت ہے کہ اس سے پورا سماج جو ہے بگاڑ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور غریبوں کا خون چوس لیتا ہے. معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور سود خور جو ہے ہمیشہ بے چین اور بے سکون کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تباہی کر رکھا ہے. اور ساتھ نے فرمایا کہ جو سود سے باز آنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اس قدر بڑی وعید اس میں بتائی گئی ہے. سورہ بقرہ، اس کے بعد یہاں سورہ بقرہ تقریباً ختم ہوتا ہے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اس بارے میں بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر مکمل 200 آیتیں ہیں. گویا قرآن کریم کی یہ دوسری سورت ہے جو سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے اور اس کے اندر 20 رکوع ہے اور یہ سورت جو ہے مدینہ منورہ کے اندر نازل کی گئی ہے اور اس سورت کی ابتدا الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے اور بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص صفات کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. اور اس سورہ کا جو نام آل عمران ہے یہ در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کی ماں، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا جو خاندان ہے اس خاندان کی طرف نسبت ہے، اس لیے کہ آگے ہم اور آپ دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے. مختلف پیراہوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات اور پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزرے ان تمام چیزوں کا ذکر ہمیں یہاں اس سورت کے اندر ملتا ہے. لہٰذا اس لیے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. اس کی فضیلت اور اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ویسے سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. آپ نے فرمایا 2 خوبصورت والی سورتوں کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ دونوں سورتیں، یہ دونوں نور جو ہے قیامت کے دن 2 پھول کے مانند یا 2 جھونڈ کے مانند یا 2 سایہ دار بادل کے مانند آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، سفارش کریں گے، بحث کریں گے. تو گویا اس سورت کو بھی پڑھنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. 2 چمکنے والی سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن یہ سورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور ہمارے حق میں دفاع کا کام کرے گی. اور اس کے بعد جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس صفات کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. قرآن مجید کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر رسول بھی اس آیت کریمہ میں موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یہ بتائی گئی کہ تورات، زبور اور انجیل کی بھی گویا یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کا بھی تذکرہ یہاں کیا جائے، اس کے اندر تصدیق کے طور پر کیا جاتا ہے. تورات انجیل جو ہے ماقبل یعنی اہل کتاب کے جو لوگ تھے ان کے لیے تورات اور زبور اور انجیل نازل کی گئی اور وہ کتابوں کا نازل کرنے کا مقصد بھی جو ہے ہدایت ہی تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ہدی للناس کہا اور قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کتاب بھی جو ہے کتاب ہدایت ہے. یعنی وہ کتابیں پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب تھی اور بعد والوں کے لیے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. جب قرآن مجید آ جاتی ہے، قرآن مجید کا نزول ہو گیا تو پہلی کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو چھوڑ کر اس کتاب پر نہ صرف ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اسی کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنا بھی ضروری ہے. اور اس کتاب کا ایک نام یہاں یہ بتایا گیا، فرقان بتایا، وانزل الفرقان یعنی قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی بتایا گیا.
اور منکرین کے لیے عذاب بھی بتایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس سورہ کے اندر آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی مخفی نہیں ہے, ایسی چھپی ہوئی نہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی خاص صفت کا ذکر فرمایا, یعنی مصور, المصور, شکل و صورت بنانے والا. جب مادر رحم کے اندر اولاد رہتی ہے, نطفہ پڑ جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو اس کی مختلف شکلیں ہیں, کب اور کیسے اس کی شکل و صورت بنائی جاتی ہے, کیسے اس کی پیدائش ہوتی ہے, اس کا مکمل نقشہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے. قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیات ہیں, مختلف قسم کی آیات ہیں. محکم ہے یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاٹ نہیں ہے, احکامات والی آیتیں ہیں, عقیدے والی آیتیں ہیں, عبادات والی آیتیں ہیں, معاملات والی آیتیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ متشابہات بھی ہیں, کچھ متشابہات بھی ہیں. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ متشابہات کے فتنے میں نہیں پڑنا ہے, بلکہ متشابہات اہل علم کے ذریعے وہ مسائل کو معلوم کر لینا ہے. اور البتہ کافر جو ہے متشابہات کی آیتوں میں پڑھ کر وہ اختلاف میں مبتلا ہو کر فتنے کے شکار ہو گئے اور فتنہ برپا کرنے لگے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور اہل علم کیا کرتے ہیں, جب بھی متشابہات کا معاملہ آتا ہے تو زبان سے پکار اٹھتے ہیں, کیا یقولون آمنا بی کل من عند ربنا. یہ متشابہات والی آیتیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جیسے ابھی الف لام میم حروف مقطعات, اس کا معنی اس کا مفہوم ہمیں نہیں معلوم ہے, صحیح معلوم ہے, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ من عند ربنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو یہ گویا خاص صفت اہل ایمان کی اور اہل علم کی بتائی گئی. پھر اس کے بعد ایک بہترین دعا بتائی گئی بعد از ہدایت, گمراہی سے بچنے کے لیے. ہدایت بہت بڑی دولت ہے. اس ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. دعا سکھائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پھر اس کے بعد روز قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کافروں کو جو ہے نہ ان کا مال, نہ ان کی دولت, نہ ان کے خزانے, کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکتی ہے. اگر وہ چاہیں کہ پوری زمین کی دولت دے کر, پورے زمین کے خزانے دے کر وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے تو ان کا فدیہ قابل قبول نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس مہینے کے اندر یہ مہینہ جو ہے حقیقت میں ماہ انقلاب ہے. اس مہینے کے اندر ایک جنگ پیش آئی. انشاءاللہ میں آپ کو درمیان میں اس جنگ کے بارے میں تذکرہ کروں گا. البتہ آج اشارہ کر دیتا ہوں, جنگ بدر کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں بلکہ صرف ایک نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے آیت نمبر 13 میں. پھر اس کے بعد حقیقت دنیا یعنی انسان کیا چاہتا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, کہ دنیا کے اندر انسان کی جو خواہشات ہیں اس کی تصویر یہاں بتائی گئی ہے. اور یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا صرف انہی چند چیزوں کے لیے ہے. البتہ آخرت کو جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہے, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, کہ وہ ایسی جنتوں کے اندر جو نہر والی جنتیں ہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جو خواہشات اور یہ جو چیزیں یہ دنیا کے اندر ہیں اس سے کہیں زیادہ وہاں وہ پائیں گے. اہل ایمان کی خاص صفت رب سے طلب مغفرت بتائی گئی, یعنی ایمان والے ہمیشہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اہل ایمان کے صفات بتائے گئے, مومنوں کے خاص کچھ کوالٹیز بتائے گئے کہ مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے, خیانت کرنے والا ہوتا ہے, بندگی کرنے والا ہوتا ہے, منفق یعنی انفاق کرنے والا ہوتا ہے, استغفار کرنے والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مقام علم کا ذکر کیا گیا, اہل علم کا ذکر کیا گیا کہ علم والوں کا ذکر اس قدر اونچا, علم والوں کا مقام اس قدر اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی گواہی خود دی, اپنی توحید کی گواہی خود دی. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. والملائکہ, اور اللہ تعالیٰ کے اکیلے اور تنہا ہونے کی گواہی اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور فرشتوں کے بعد علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ علماء کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ نے اپنی توحید کی گواہی خود دیتے ہوئے ملائکہ کو اور اہل علم کو اس میں شمار فرمایا ہے. لہٰذا ہمیں علماء کی قدر و قیمت جاننا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد اہل کتاب سے
دو ٹوک انداز میں بتایا گیا، ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کے اندر آ جاؤ، اس طرح انہیں حکم دینے کے لیے کہا گیا۔ آیت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی کہ اہل کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کا قتل کرتے تھے، اور وہ لوگ سماج میں جو انصاف کرنے والے ہیں ان کا بھی قتل کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر کے رکھے۔ اس کے بعد 39 اہل کتاب کا تذکرہ، علم کے باوجود جو ہے وقت ضرورت فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اہل کتاب کی ایک بری عادت یہ تھی کہ علم رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ صحیح فیصلہ لینے کا قوت ان کے اندر نہیں تھی۔ نمبر 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم حشر یعنی حشر کی جب عدالت قائم ہوگی تو اس دن کے جو ہولناکیاں ہیں اس کا تذکرہ آیت 25 اور آیت 30 میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد 41 نمبر پر عزت اور ذلت، حکومت وغیرہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت میں یہ اہل کتاب کو جو امامت دی گئی تھی، اہل کتاب کو جو منصب دیا گیا تھا، اہل کتاب کو جو مقام دیا گیا تھا، ان کے خاندان میں انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، ان تمام چیزوں کا جب انہوں نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد افعال اللہ کا ذکر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو رات سے دن اور دن سے رات لے کر آتا۔ پھر اس کے بعد ولا اور برا کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو، لیکن دوستی کے حدود یہاں بتائے گئے کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں ولا اور برا کے اندر۔ ولا یعنی جگری دوست بنا لینا، اس قدر جگری دوست، رازدارانہ جو دوست ہوتا ہے خاص، اس کو جگری دوست کہتے ہیں اور اس کو مولا کہتے ہیں یعنی ولی کہتے ہیں۔ اس طرح کی دوستی کفار سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے دونوں کے لیے یکساں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم جو ہے آپ کا مہمان بنتا ہے، کوئی غیر مسلم جو ہے اس سے ہمارا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اور مسلمان بھی آپ کا مہمان بنتا ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مساوات، دونوں میں کوئی مصیبت زدہ ہے، وہ بھی بیمار ہے، یہ بھی بیمار ہے، وہ بھی پریشان حال ہے، اس کی بھی پریشانی کو دور کرنا بحیثیت انسان، اور ہم بھی پریشان ہیں تو ہماری بھی پریشانیوں کو دور کرنا۔ جیسے آفت سماوی، سیلاب آتا ہے، فلا آتا ہے، ایسے موقع پر جو ہے ہم انسانیت کے نام پر یکساں ان کی خدمت کریں گے۔ اس کے بعد صفات باری تعالیٰ، ظاہر و باطن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے، اتباع رسول ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ، کہ اگر ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے تو ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اس کے بعد حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کی فضیلت اور ان تمام کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ذکر پیدائش مریم اور نظر، حضرت مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، ان کی ماں نے کیا نظر مانگی تھی اور کیا کیا واقعات پیش آئے، ان تمام واقعات کا تفصیلی ذکر یہاں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات سے نوازا، سب سے پہلا معجزہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی بغیر باپ کی ہوئی۔ عیسائیوں نے بہت برے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گھڑ لیے اور گندا عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یعنی ابن اللہ قرار دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ ظالمو تم کیسے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کوئی معمولی، وہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے اسی طرح عیسیٰ کی بھی پیدائش ہے۔ یہاں تو ماں ہے، وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، مٹی کے اندر روح پھونکی اور کہا کن فیکون، تو ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ کا ہے، رتی برابر بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق تو اور بھی آسان ہے۔ تخلیق انسانی کے 3 صورتیں قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی صورت جو ہے
حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے. دوسری صورت حضرت حوا علیہ السلام کی جو بغیر ماں کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈی سے پیدا کیے گئے. اور تیسری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے. چوتھی جو قسم ہے وہ سب ہم سب ہیں اور ساری مخلوقات ہے ماں اور باپ کے ذریعے. پھر اس کے بعد تخلیق انسانی اور قدرت الہی کا مظہر یعنی عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا اور غیر حواریین نے جو تکلیفیں پہنچائی اس کا تذکرہ یہاں ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور بھی تفصیلی گفتگو وہاں کی گئی ہے. پھر اس کے بعد آیت مباہلہ ہے. آیت مباہلہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اہل کتاب کو حکم دیے, اہل کتاب سے اعلان کیا کہ آؤ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اگر اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور زیادتی ہے تو مباہلہ کریں. لیکن وہ لوگ نہیں کیے. یہ واقعہ سن 9 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا جب نجران نامی مقام سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اس بات پر مناظرے کے لیے کہا گیا اور مناظرہ بھی ہوا لیکن مباہلے کی دعوت دی گئی تو مباہلے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے. اور اس کے بعد اہل کتاب سے اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, کہ اے اہل کتاب کے لوگوں آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیزیں یکساں ہیں ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے ان تمام چیزوں پر عمل کریں. مگر وہ اس حکم پر عمل نہیں کیے. اہل کتاب کا جھگڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اہل کتاب یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہے, نصارہ یعنی عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ ابراہیم یہودی ہے نہ عیسائی ہے بلکہ ابراہیم جو ہے حنیف مسلمہ, وہ تو ایک فرمانبردار مسلمان ہے, نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے. تو ان کا جھگڑا ہی ختم کروایا گیا. اہل کتاب کی بری خصلتیں یہاں ذکر کی گئی ہے کہ گمراہی کو جانتے ہوئے بھی گمراہی کا انکار نہیں کرتے تھے, حق اور باطل کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے. کتمان حق یعنی حق کو چھپانا, علم کو چھپانا اور ایمان بعض چیزوں پر ایمان لانا اور بعض چیزوں کا انکار کر دینا. گویا بڑا تفصیلی واقعہ اہل کتاب کا یہاں ہمیں ملتا ہے. آیت نمبر 64 سے لے کر جو ہے تقریباً 75 تک انہیں کا قصہ, 78 تک انہیں کے واقعات ملتے ہیں. رحمت الہی یہ فضل عظیم ہے. اہل کتاب میں بھی بعض لوگ جو ہے بڑے امانت دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم خزانے بھی ان کے پاس رکھ دو گے تو وہ امانت دار اس قدر بڑے امانت دار ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے, امانت واپس لوٹائیں گے. لیکن ان میں کے بعض ایسے بھی ہیں ان کے پاس اگر تم 1 دینار بھی رکھ دیتے ہیں تو وہ خیانت کرنے والے ہیں. اس طرح جو ہے وعدہ اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذکر کیا گیا. اہل کتاب کی گمراہی یہ اور بتائی گئی کہ وہ جو ہے تورات سے ہٹ کر دوسری باتوں پر عمل کرتے رہے. پھر اس کے بعد عقیدہ بشریت کا ثبوت. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انبیاء کو بھیجا وہ تمام کے تمام انبیاء جو انسان تھے, بشر تھے. جیسا کہ آج کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا ہے, جبکہ وہی قصہ بیان کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام آمینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب. مختلف پورا شجرہ بتایا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہیں بلکہ نور ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 12 مقامات پر عبدیت کو ثابت فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اور لفظ عبد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ فقر محسوس کیا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی ہدایت عطا فرمائے. کار انبیاء میں جو ہے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. نبی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کی دعوت ایک ہی تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی. ان کی دعوت کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا. میثاق انبیاء یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے جو عہد و پیمان لیا تھا اس کا تفصیلی ذکر یہاں موجود ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو رب تسلیم کرنے کے لیے طوعاً و کرہن، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، پسند سے یا ناپسند سے، لیکن وہ اللہ ہی کو رب تسلیم کرتے ہیں اور کرنا پڑے گا۔ محمد اور امت محمدیہ کی خصوصیت یہ کہ تمام رسولوں کی کتابوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، اس کا ذکر کیا گیا۔ دین اسلام ہی کامیابی کا ضامن ہے، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب کے سب عقائد اور غارت ہو جائیں گے۔ اور ایمان کے بعد مرتد ہونا بہت بڑا جرم ہے، اور اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی اور موت اور سکرات کی حالت میں اگر کوئی مرتد توبہ کرتا ہے تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ ارتداد کا شکار ہو گئے اور توبہ وقت سے پہلے نصیب ہو گئی اور پھر سے وہ اسلام میں آ گئے تو ان کا انجام الگ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت ایک فضا ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، ہماری لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، تو اس سے بچانا چاہیے۔ اور پھر اسی کے درمیان جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ حضرت زکریا بے اولاد تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، حضرت مریم کے کمرے میں ایک مرتبہ داخل ہو گئے، حضرت مریم کے کمرے میں ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل رکھا ہوا ہے، تو حضرت زکریا نے فوراً پوچھا انا لکی ہادا، یہ جو پھل ہے، یہ جو فروٹ ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گئے؟ کیونکہ حضرت زکریا ان کے کفیل تھے۔ معلوم یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم جب سرپرست ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، تو کوئی ایسی چیز جس کو ہم نے گھر میں نہیں لایا تھا، بیٹی کو ہم نے نہیں دلایا تھا، بیٹے کو ہم نے نہیں دلایا تھا، گھر میں وہ چیز ہم نے نہیں لائی تھی، اور کوئی بھی نئی چیز دکھتی ہے تو فوری طور پر ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، من عند اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو پھر سے اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم اللہ جب پھل دے سکتا ہے تو میرے بڑھاپا ہو جائے یا میری بیوی بوڑھی ہو جائے اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قادر ہے اولاد دینے پر۔ پھر محراب میں داخل ہوئے، دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف بیٹا دیا بلکہ بیٹے کا نام بھی بتایا اور بیٹے کا عہدہ بھی بتایا، یعنی بیٹے کو نبی بھی بنا دیا اور بیٹے کے صفات بھی بتا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد ان باتوں پر انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم ہوگی، لیکن میں جو تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ گفتگو ایسے ہی رہ گئی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اس کی گفتگو کروں۔ البتہ آیت الکرسی کے بارے میں اتنا بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ صبح اور شام پڑھتا ہے، رات کو سونے کے ٹائم بستر پر جا کر پڑھتا ہے، تو اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اور مرنے کے درمیان، اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف اس کی موت آڑا رہتی ہے، تو ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے، سوتے وقت پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، صبح شام کے ذکر و اذکار کے ساتھ اور ہر فرض نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی کے ساتھ ایک مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جڑا ہوا ہے، وہ بیت المال کا واقعہ ہے، غالباً آپ سب جانتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو جو ہے ان دو آیتوں کو بڑے شان کے ساتھ نازل فرمایا اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ یہ آیتیں جو ہے کئی ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کو محفوظ کر کے رکھا تھا اور اس میں سے نازل فرمایا۔ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اہل ایمان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف نہیں دیتے ہیں جتنا کہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ پکڑ صرف اس بات پر ہوگی جو جانتے بوجھتے کی جاتی ہے، اور جو چیز بھول چوک سے ہو جاتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک عجیب بات ہے، وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات ہیں، سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات ہیں جو مرنے کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے۔
مرنے کے بعد انہیں زندہ کیا ہے. ایک دو واقعات تو میں آپ سے گفتگو کے درمیان پہلے پارے میں بتا دیا تھا. سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات ہیں جو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا ہے, اور آج کی تفسیر کے اندر بھی اس کے 2 واقعات گزر چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر کے نام سے حضرت عزیر علیہ السلام, اور اسی طرح دوسرے پارے کے اندر ایک اور پہلے پارے کے اندر بھی دو واقعات گزرے ہیں. تو اس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اعمال صالحہ بجا لانے اور قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انفاق کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کرتے ہوئے اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے اہل القرآن کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم. آخر میں جو 5 واقعات بولا ہوں,